کا ذکر کر رہا ہوں وہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو یہ ایک گارنٹی ہے اس بات کی اور ضمانت ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اللہ تمہارا چرچا کرتا ہے. اب بندہ سوچتا ہے رب کس طرح اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے, کس طرح چرچا کرتا ہے. اس کا جواب بھی خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بندہ میرے متعلق جو گمان کرتا ہے مجھے اسی گمان کے مطابق پائے گا. جو اس کا گمان ہے اس گمان کے مطابق مجھے پائے گا. فرمایا میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے, جس کو ذکر خفی کہتے ہیں. اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنی شان کے مطابق انفرادی طور پر اسے یاد کرتا ہوں. وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. وہ لوگوں کی مجلس میں میرا ذکر کر رہے ہیں, میں فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. پھر فرمایا وہ میرا بندہ جو میرا ذکر کرتا ہے جب وہ مجلس میں کرتا ہے تو میں مجلس میں ذکر کرتا ہوں. وہ 1 گز ذکر کرتے ہوئے میری طرف آتا ہے, میں 2 گز اس کی طرف بڑھتا ہوں. وہ 2 گز میری طرف بڑھتا ہے, میں اس سے زیادہ اپنی شان کے مطابق اس کی طرف بڑھتا ہوں. فرمایا میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے, میں دوڑ کر اپنی بندے کی طرف جاتا ہوں. اپنی شان کے مطابق دوڑ کر اپنے بندے کی طرف بڑھتا ہوں. شرط یہ ہے کہ مجھے یاد کرتا رہے, شرط یہ ہے کہ میرا ذکر کرتا رہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, جب وہ میرا ذکر کرے گا میں اس کا چرچا کروں گا. فرمایا ذکر الہی کا لازمی نتیجہ ہے جو رب سے شناسا ہو جاتا ہے اللہ کریم ساری مخلوق کو اس سے شناسا کر دیتا ہے, اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج 1000 سال گزر گئے, داتا صاحب پھر بھی زندہ ہیں. آج صدیاں گزر گئی, خواجہ صاحب پھر بھی زندہ ہیں, بابا فرید پھر بھی زندہ ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا جلوہ ہے. انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا, اللہ نے ان کا چرچا لوگوں کی زبان پر جاری کر دیا. اس لیے حضرات گرامی قدر فرمایا دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی آسائشیں, دنیا کی سہولتیں یہ سب عارضی ہے. انسان ذہنی تناؤ کے اندر, ڈپریشن کے اندر, قلبی اضطراب کے اندر, بے چینی کے اندر دنیا کی رنگینیوں سے سکون کا سامان حاصل کرتا ہے, لیکن یہ عارضی ہوتا ہے, ابدی اور دائمی نہیں ہوتا. ابدی اور دائمی سکون کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے ذکر سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے. میں بات کا اختتام بھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے ساتھ جوڑتے ہوئے اگر تذکرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروں, چونکہ آپ کا یوم وصال ہے 22 جمادی الاخری, اور اتنے احسان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمت پر کہ ان احسانات کا ذکر کرنا واجب سمت پر قرار دیا گیا. فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا اس سمت پر واجب ہے. حضرات گرامی قدر جنہوں نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے وعدہ خداوندی کو پیش نظر رکھا, اللہ نے انہیں انعام کیا دیا. امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ کے یہ لفظ عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح تھے جس طرح جسم کے ساتھ سایہ ہوتا ہے, یعنی بدر میں ساتھ, احد میں ساتھ, سبحان اللہ کہہ دے, مدینہ کے بازاروں میں ساتھ, مکہ کے کوثاروں میں ساتھ, خلوت میں ساتھ, جلوت میں ساتھ, صبح میں ساتھ, شام میں ساتھ, غار میں ساتھ, اور آج مزار میں بھی ساتھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا وہ سب کچھ میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا ہے. تو امام تقی الدین سبکی الیواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر زندگی کے ہر لمحے پر اپنے محبوب کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ میثاق انبیاء کے اندر بھی اللہ نے جب نبیوں سے وعدہ لیا تھا حضرت صدیق اکبر وہاں بھی سرکار کے ساتھ تھے, جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں لکھا. ایک جملہ تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا, آپ فرماتے ہیں زمانے میں مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں اور صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک دن, یہ آخری روایت عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں, ایک دن سرکار نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکرن اتذکر یوم یومن, اے ابو بکر وہ تمہیں دن یاد ہے؟ کوئی کتنا قریبی دوست بھی کیوں نہ ہو, اس سے اگر ہم کہیں کہ تمہیں وہ دن یاد ہے تو وہ فوراً کہے گا کس دن کی بات ہو رہی ہے. حضرت صدیق اکبر سے سرکار نے فرمایا
अबू बकर वो तुम्हें दिन याद है? तो उन्होंने फौरन कहा हुजूर मुझे याद है। फरमाया किस दिन की बात कर रहा हूं? सरकार आप उसी दिन की बात कर रहे हैं जब आलम अरवाह में सारे नबी मौजूद थे और अल्लाह ने उन नबियों से फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सरकार सबसे पहले आपने बला कहा था, इसका गवाह मैं हूं, क्योंकि मैं आपके साथ आलम अरवाह में भी मौजूद था। सबसे पहले आपने बला कहा था। इमाम तकीयुद्दीन सुब्की कहते हैं आलम अरवाह के अंदर, आलम दुनिया का मसला बात का है, आलम अरवाह के अंदर सबसे पहले अलस्तु बिरब्बिकुम का जवाब नबियों में से जिसने दिया वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और 70 उम्मतों में से सबसे पहले अलस्तु बिरब्बिकुम का जवाब जिसने दिया है आलम अरवाह में वो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है, जो आलम अरवाह में भी साथ, आलम दुनिया में भी साथ, आलम बरज़ख में भी साथ, आलम महशर में भी साथ, और आज बरज़खी जिंदगी के अंदर सरकार के साथ है। आप देखें ना, किसी वली कामिल का उर्स हो, उसके उर्स पर उसके मज़ार की तस्वीर इश्तिहार पर लगती है। दाता साहब का उर्स हो तो दाता साहब के मज़ार की तस्वीर, बाबा फरीद का उर्स हो तो उनके मज़ार की तस्वीर। क्या शान पाई है सिद्दीक अकबर ने, और सिद्दीक अकबर का हो तो तस्वीर रोज़े रसूल के लगेगी। यानी ये पैगाम जाएगा कि मौत भी सिद्दीक अकबर को अपने महबूब से जुदा नहीं कर सकी। अल्लाह करीम इन पाकान उम्मत का अदब अता फरमाए, हया अता फरमाए, इनकी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र इलाही से तर रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।